شانگلہ خودکش حملے کی تحقیقات میں پیش رفت، حملہ آور گروپ کی شناخت ہو گئی۔ تحقیقاتی ٹیم کو قلعدن تنظیم کے ملوث ہونے کے شواہد مل گئے۔ ذرائع کے مطابق چینی انجینئرز پر حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی چوری شدہ تھی۔ اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس میں اعلیٰ حکام اور چینی انٹیلیجنس اہلکاروں کو بریفنگ۔ حکومت کا جے آئی ٹی کے قیام کا فیصلہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران جے آئی ٹی میں شامل۔ عدالتی امور میں انتظامیہ کی مداخلت کا الزام، حکومت کی طرف سے انکوائری کمیشن کا قیام۔ جسٹس ریٹائر تصدق حسین جیلانی سربراہ مقرر، کمیشن 60 روز میں رپورٹ تیار کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خط کے معاملے پر کمیشن کی منظوری کابینہ نے دی۔ انکوائری کمیشن کے ٹی او آر بھی منظور کر لیے۔ کمیشن ججوں کے الزامات کی مکمل چھان بین کرے گا، تعین کرے گا الزامات درست تھے یا نہیں۔ کمیشن تعین کرے گا کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا۔ کمیشن کسی ایجنسی، محکمے یا ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا۔ کمیشن ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی بھی جانچ کر سکے گا۔ عدلیہ کے امور میں انتظامیہ کی مداخلت کا الزام مسترد، کابینہ نے 6 ججوں کے الزامات کو نامناسب قرار دے دیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری، کابینہ نے کہا آئین میں طے کردہ اختیارات کی تقسیم کے اصول پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کابینہ ارکان کو چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کے بارے میں بھی اعتماد بھی دیا۔ کابینہ نے وزیر اعظم کے فیصلوں اور اقدامات کی توثیق کر دی۔ جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی انکوائری کمیشن کی سربراہی کے لیے رضامند، سابق چیف جسٹس پاکستان کی ایک نیوز سے خصوصی گفتگو۔ بولے ججز خط تحقیقاتی کمیشن کا سربراہ بننا ایک چیلنج ہے، سپریم کورٹ اور پارلیمان کے اعتماد کرنے پر ممنون ہے۔ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے، کمیشن کا سربراہ بننا باعث اعزاز ہے۔ کمیشن کے ٹی او آرز کے مطابق انکوائری شروع ہوگی۔ پی ٹی آئی نے ججز خط پر تشکیل انکوائری کمیشن کو مسترد کر دیا، تصدق جیلانی کی تعیناتی کو چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ میمو گیٹ اور الیکشن انکوائری کمیشن کے طرز پر کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر خان کی ایک نیوز سے گفتگو، کہا سابق جج پر مشتمل کمیشن قبول نہیں، حاضر سروس ججز کا کمیشن بنایا جائے۔ میمو گیٹ اور الیکشن انکوائری کمیشن کے سربراہ اس وقت کے چیف جسٹس ناصر الملک تھے۔ شیر افضل نے کہا کہ تصدق جیلانی اس کمیشن کے لیے مناسب نہیں۔ ملک کے کئی علاقوں میں بارش، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مختلف مقامات پر بادل برسے۔ پشاور، خیبر، نوشہرہ، ملتان اور دیگر علاقوں میں ژالہ باری ہوئی۔ اسلام آباد میں خوفناک طوفان، لاہور میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برسے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں نے تباہی مچا دی، دیواریں اور چھتیں گرنے سے 7 افراد جاں بحق، 9 زخمی۔ بنوں میں چھت گرنے سے 3 بچے، باجوڑ میں ماں بیٹی جاں بحق ہو گئی۔ چترال میں دروش نالے میں طغیانی، مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ۔ 9 مئی کو حملوں کے مقدمات پہلا فیصلہ آ گیا۔ گجرانوالہ میں 51 ملزموں کے 5 سال قید، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ ملزموں پر گجرانوالہ کینٹ پر حملے کا جرم ثابت ہوا۔ حملے میں ایس پی سمیت 10 اہلکار زخمی اور 1 شہری جاں بحق ہوا تھا۔ مظاہرین نے گاڑیوں سمیت املاک کی توڑ پھوڑ بھی کی۔ ایم پی اے کریم اللہ 51 مجرموں میں شامل، پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر سمیت 23 ناملزم اور 3 سے 400 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اسلام آباد کی عدالت سے علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، سیشن کورٹ اسلام آباد میں حقیقی آزادی مارچ کے مقدمات۔ شاہ محمود قریشی کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، فیصل جاوید اور علی نواز ایوان بری۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نوید خان نے تھانہ کورال میں درج مقدمہ کی سماعت کا تحریری حکمنامہ جاری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی اس کیس میں پہلے ہی بری ہو چکے۔ یہ مفاہمت نہیں، مزاحمت کا وقت ہے، اسد قیصر کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو وفاق سے رابطہ ختم کرنے کا مشورہ۔ کہا وفاق کی حکومت نے صوبے کو کوئی مطالبہ نہیں مانا، ہمیں قانون کی بالادستی کے لیے باہر نکلنا ہوگا، بہت بڑی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اپنے حقوق کی جنگ آخر تک لڑیں گے۔ شہباز شریف دور میں ججوں کو ہراساں کیا اور دباؤ ڈالا گیا، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججوں کو تحفظ فراہم کرے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی میں چیف جسٹس کے استعفے کی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ کسی کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے، اجلاس میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔
بابر روان کی میڈیا سے گفتگو، بولے علی امین گنڈاپور کو پتہ ہے صوبہ کیسے چلانا ہے، انہیں ہدایات اور رہنمائی کے لیے بانی پی ٹی آئی کافی ہیں، کسی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا اسد قیصر کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے، پی ٹی آئی یا صوبائی حکومت کا موقف نہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کا سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کا فیصلہ، سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی ہوں گے۔ علی خورشیدی جنرل الیکشن میں اورنگی ٹاؤن سے منتخب ہوئے تھے۔ علی خورشیدی سابقہ دور میں سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم پاکستان کے پارلیمانی لیڈر رہ چکے ہیں۔ فوجی عدالتیں بریت اور کم سزا والے مقدمات کے فیصلے سنا سکتی ہیں، سپریم کورٹ کا حکم نامہ۔ فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے سے روکنے کے 13 دسمبر کے حکم میں ترمیم کر دی، کہا اٹارنی جنرل نے استدعا کی کم سزا یا بریت والے فیصلے سنانے کی اجازت دی جائے۔ کسی فریق نے حکم امتناع میں اٹارنی جنرل کی استدعا کی حد تک ترمیم کی مخالفت نہیں کی۔ اٹارنی جنرل نے بتایا فوجی عدالتوں میں 105 مقدمات زیر سماعت ہیں۔ پی آئی اے طیاروں کے اضافی پرزے برائے فروخت، قومی ایئر لائن انتظامیہ کا نجکاری سے پہلے بڑا فیصلہ، بوئنگ فوکر اور سیسنا طیاروں کے پرزوں کو فروخت کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا۔ پی آئی اے انتظامیہ نے جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد پر پرانے طیاروں کے پرزے فروخت کرنے کے لیے پیشکش طلب کر لی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند عہدے سے فارغ، کراچی میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونے پر خادم رند کو ایڈیشنل آئی جی کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا چارج عمران یعقوب منہاس کو دے دیا گیا۔ لاہور میں پولیس کی فائرنگ سے راہگیر جاں بحق، اسلام پورہ میں محافظ اسکواڈ نے موٹر سائیکل سواروں کو مشکوک سمجھ کر روکا، موٹر سائیکل سواروں نے بھاگنے کی کوشش کی، محافظ اسکواڈ نے فائرنگ کر دی، گولیاں موٹر سائیکل سواروں کے بجائے 22 سالہ راہگیر سلمان کو جا لگیں۔ سلمان کے اہل خانہ کا احتجاج، لواحقین لاش لے کر جی پی او چوک پہنچ گئے۔ بجلی چوری، اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزیر اعظم کے اجلاس کی روشنی میں پالیسی پر عمل درآمد کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، بجلی چوری کے خاتمے کے لیے اہداف کا تعین، 1 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے لیے کوچز کی تلاش، پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویب سائٹ پر اشتہار جاری کر دیا۔ وائٹ اور ریڈ بال فارمیٹ کے لیے الگ الگ درخواستیں طلب، خواہش مندوں کو 15 اپریل تک درخواستیں جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی۔ پی سی بی کی غیر ملکی کوچز سے بات چیت بھی حتمی مراحل میں داخل، وائٹ بال کے ہیڈ کوچ کے لیے گیری کرسٹن اور ریڈ بال کے لیے جیسن گلیسپی مضبوط امیدوار۔